ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے جذبے نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز غفلت نہیں ہونی چاہیے، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم اطمینان کی جانکاری کے طور پر جان لیتے۔ لترون الجحیم، تم یقیناً دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقیناً اسے اطمینان کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً راحت اور آرام کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ سورۃ تکاثر ہے، اور اس سورت کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، کیا تم روزانہ 1000 آیات کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اتنی طاقت کس کو ہے کہ روزانہ 1000 آیات پڑھ لیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں سورۃ تکاثر یاد نہیں؟ سورۃ تکاثر کا پڑھنا گویا کہ 1000 آیات کا پڑھنا ہے، یعنی اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ 1000 آیات کے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ مکہ میں 2 قبیلے تھے، بڑے مشہور قبیلے تھے، قبیلہ بنو عبد مناف اور قبیلہ بنو سہم۔ عبد مناف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آپ کے دادا محترم عبد المطلب، ان کے دادا کا نام عبد مناف تھا، اور دوسرا قبیلہ بنو سہم تھا۔ ان دونوں میں کسی بات کو لے کر کے، اپنی بڑائی کو لے کر کے، اپنی برتری کو لے کر کے، کون زیادہ ہے کون کم ہے، اس چیز کو لے کر کے بحث ہو گئی۔ دونوں اپنے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اپنی خوبیاں، اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کام کیے، ہم نے ایسی مہمان نوازیاں کی، ہم نے اتنی شادیاں کرائی، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں بات یہاں تک آئی کہ دیکھتے ہیں کہ دونوں قبیلے میں سے افراد کس کے پاس زیادہ ہے، دونوں قبیلوں میں سے لوگ کس کے پاس زیادہ ہے۔ اب جب گنتی کی گئی تو عبد مناف کے پاس بنو سہم کے مقابلے میں زیادہ لوگ تھے۔ تو بنو سہم کہنے لگے کہ یہ تو وہ ہے جو زندہ ہے، چونکہ ہم بہادر لوگ ہیں، جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، تو صرف انہی کو نہ گنا جائے جو زندہ ہیں، جو جا چکے ہیں ان کو بھی گنا جائے۔ لہذا قبرستان گئے، اب قبروں پر انگلی رکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ اس غفلت کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا کہ دیکھو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے، اپنی خوبی کو بیان کرنے کی کوشش نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا، قبرستان تک آ گئے، صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ کون کس سے آگے، کون کس سے زیادہ ہے۔ تکاثر کے معنی عیش کی چیزوں میں، آرام کی چیزوں میں
ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور اس وقت دنیا کی صورتحال یہی ہے. ہر آدمی صرف راحت کے لیے، آرام کے لیے اور اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا رہوں، گاڑی میرے پاس سب سے بہتر ہو، مکان سب سے عمدہ ہو، یعنی ہر چیز سب سے بہتر ہو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اسی صورت کو تلاوت فرما رہے تھے. اس صورت کو تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے کھا کر کے اپنے جسم پر استعمال کر لیا، پہن کر کے پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت میں آگے بھیج دیا. مال تو صرف اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا صدقہ کر دیا. جس مال کو وہ اپنا مال سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ اس کا مال نہیں ہے، یہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے. اس کے جاتی وارثین اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، حصوں کو بانٹنے کے لیے، اپنے اپنے پرسنٹیج لگانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابل ہو جائیں گے. تو مال اس کا نہیں ہے، مال تو دنیا میں رہ جانے والوں کا ہے. یہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر کے اب تک اور پھر قیامت تک یہی سلسلہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر قبر کی گود میں چلا جاتا ہے. کوئی یہاں سے کچھ نہیں لے کے جاتا. اور اس حقیقت کا بڑے سے بڑا ملحد بھی، بڑے سے بڑا مشرک بھی انکار نہیں کرتا. دنیا نے بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا، قیامت تک کا انکار کیا. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ کی حرص انسان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سونے کی ایک وادی بھی عطا کر دے، احب ان یکون وادیان، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ 2 وادی مل جائے. حالانکہ ایک وادی اس کی کتنی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، اس کی ضرورتوں کے لیے کتنی پوری پڑ جائے. لیکن یہ حرص، یہ زیادہ کی چاہت، وہ یہ چاہے گا کہ 2 ہو جائے، 2 سے 3 ہو جائے، 3 سے 4 ہو جائے. حالانکہ سبقت الی الخیر پسند کی گئی ہے، کثرت حسنات میں پسند کی گئی، یعنی خیر کی طرف دوڑنا پسند کیا گیا ہے، اچھائیوں کی کثرت پسند کی گئی ہے. دنیا کی راحت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یا دنیا کی راحت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی، اوپر آنے کی کوشش کرنا، یہ مضمون ہے، پسندیدہ نہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے ذہن کی مفلسی کی علامت تو دیکھو، تم کتنی نچلی سطح پہ آ گئے، اور یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم کس قدر ذلیل ہو گئے. حتیٰ زرتم المقابر، کہ قبرستانوں تک آ گئے، قبروں کو گننے کے لیے کہ دیکھو ایک آدمی یہ ہے، ایک آدمی یہ ہے، اب ہم تمہاری برابر ہو گئے، تم سے زیادہ ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان کی زیارت کی تاکید کی ہے، ترغیب بھی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ قبروں میں جائے، قبرستان جایا کرو، قبور کی زیارت کیا کرو، کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا، لیکن اب چونکہ تمہارے عقائد مضبوط ہو گئے، یعنی تم بہک نہیں سکتے، قبرستان میں جا کر کے قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، ان سے مرادیں نہیں مانگو گے، اور پھر انہی کو سب کچھ نہیں سمجھو گے. اس اعتبار سے اب تم، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے اب تم مضبوط ہو گئے، تو میں کہتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ اور جا کر کے قبروں کی زیارت کرو، کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی. ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی اپنی امی حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ مجھے میری امی کی قبر کی اجازت مل جائے، دیکھنے کی اجازت مل جائے، تو مجھے اجازت دے دی گئی. اور تم بھی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کہ اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی. کسی جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، قبر کی تکمیل ہو رہی تھی، یعنی مٹی ڈالی جا رہی تھی. کسی قبر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے اتنا روئے کہ وہ زمین گیلی ہو گئی. بات چہرے کے تر ہونے کی نہیں ہو رہی، داڑھی کے تر ہونے کی نہیں ہو رہی، جس زمین پر بیٹھے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اخوانی، او میرے بھائیوں،
اس دن سے سب کو گزرنا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ یا اخوانی لمثل ھذا فعیلوا، اس دن اس جیسے حالات سے اور قبر کے اس دن سے سب کو سامنا کرنا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ قبر کی ہولناکی اور قبر کے عذاب بالکل برحق ہیں۔ قبر ہماری زبان میں، خاص طور سے مسلمانوں کی زبان میں، اس گڈھے کو کہتے ہیں جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری تعریف ہے، ہم نے جو اس کی ڈیفینیشن کی، لیکن حقیقت میں قبر اس کو کہتے ہیں جہاں پر بھی میت کا جسم موجود ہو، اس کے جسم کے اجزاء یا ذرات موجود ہوں، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ گڑھے میں دبا دیا جائے تب قبر ہے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے وہ قبر ہے، راکھ بن جائے وہ قبر ہے، پانی میں بہہ جائے وہ قبر ہے۔ قبر تو مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء جہاں بھی رہیں وہی قبر ہے، اور مرنے کے بعد فوراً عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر تک بھی میت نہیں پہنچتا کہ عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جگہ کا نام ہے، برزخ زمانے کا نام ہے۔ مثال سے آپ یہ سمجھیے، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اسلام میں رات شروع ہو جاتی، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی، اور اس دنیا کے نظام کے مطابق رات 12 بجے سے دن شروع ہو جاتا ہے، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی کسی جسم سے روح نکلتی ہے، اس روح کے نکلتے ہی عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، چاہے اب اس کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو۔ عالم برزخ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا۔ قبر کی سختی کو اور برزخ کی سختی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ بیان کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کسی بڑی بات کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ غیبت کرتے تھے، یعنی چغل خوری کرتے تھے، اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ بڑا سخت ترین عمل ہے جس کے سلسلے میں ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی جو تازی تھی اور کسی پیڑ سے توڑی گئی تھی، اس ٹہنی کے 2 حصے کیے اور دونوں کی قبروں پر ایک ایک ٹہنی رکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے سوکھنے تک، یعنی ان ٹہنیوں کے سوکھنے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، یعنی ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ اب بھی لوگ اس حدیث کی روشنی میں قبروں پر ٹہنی رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص تھی۔ اب یہ ٹہنی رکھنے سے ظاہر سی بات ہے جو رکھے گا وہ بھی گناہ گار ہے، اور جس کی قبر پر رکھی جا رہی ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ برکت تو صرف حضور کے ساتھ تھی اور ان 2 صحابی کے ساتھ تھی، یا جو بھی تھے وہ جو قبر میں مدفون تھے، کہ اللہ کے نبی نے وہ ٹہنی رکھی تو ان کا عذاب ہلکا کر دیا گیا۔ قبر کی سختی کو اور اس کے عذاب کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو عالم برزخ جب شروع ہو جاتا ہے، ہماری روح 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ رکھی جاتی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے ان دونوں جگہوں کا نام رکھ لیا ہے۔ ایک سجین ہے، ایک علیین ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن میں۔ نیک روح ہوتی ہے، عمل درست ہوتے ہیں، اور اللہ پر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے، تو اس روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ روح بد ہوتی ہے، برے کام کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور سجین کی سختی کو اللہ نے سورہ مطففین میں بڑی تفصیل سے بیان کی، وہ پیچھے گزر گئی۔ دنیا سے رخصتی کے بعد جب تک آدمی عالم برزخ میں رہتا ہے، بار بار صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جہاں فرعون کا تذکرہ ہے، اللہ نے وہاں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ فرعون کو جہنم دکھائی گئی، یہ بات بتانے کے لیے دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہ۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو حساب کتاب کے بعد ہوگا، لیکن مرنے سے ہی جنت یا جہنم کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی نیک ہے، عمل نیک ہے، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ہے، تو مرنے کے بعد سے نہ ختم ہونے والی راحتوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آدمی برا ہے، عمل برے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے یا ایمان میں شرک ہے شامل،
تو پھر مرنے کے بعد ہی سے اللہ کی سختیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ پھر وہ سختیاں کبھی ختم نہیں ہوں۔ اس لیے مردوں کو انتظار رہتا ہے ہمارے ایصال ثواب کا، ہماری نیکیوں کو پہنچانے کا۔ ایصال ثواب اسلام میں سب سے آسان کام، اس سے آسان کام کچھ نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کسی دیگ کو چڑھانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن خوانی جو اس وقت مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے کراتے ہیں اور پھر ان کے سامنے کھانا ناشتہ وغیرہ پروستے ہیں، یہ تو جائز بھی نہیں، اس کی تو اسلام میں کہیں سے کہیں تک اجازت ہی نہیں، نہ کہیں ثبوت ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مدرسے کے نفع کے لیے کہ ایک وقت کی روٹی بچ جائے گی، اگر اس کو ہلکے میں لے کر کے بچوں کو بھیجتا ہے تو وہ صحیح نہیں، ان کا عمل درست نہیں۔ ہمیں اپنے ہر عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اسلام کا کون سا عمل صحیح ہے، کیونکہ ہم اسلام کے ترجمان ہیں، ہمارے ہر عمل سے اسلام کی ترجمانی ہوتی ہے، تو کہیں وہ ترجمانی غلط نہیں ہو جائے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ترجمہ یہ قرآن خوانی جو آپ اپنے گھروں میں کراتے ہو، اس سے بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ کسی بھی نیک کام کے لیے تداعی اور اجتماعی دعوت اور پھر اس نیک کام کے کرنے کے بعد اس پر کوئی اجر، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جائز ان نیک کاموں کے لیے ہے کہ جن کو بغیر اجرت کے کام جن سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو بہرحال ایصال ثواب سے نیک عمل کچھ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ جب اپنے گھروں کو رخصت ہوتے ہیں تو ذکر، کوئی تسبیح، نبی پاک علیہ السلام پر درود، کچھ بھی شروع کر دیجیے۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے یا گھر کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے بس اللہ سے یوں کہیے کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں جو خامی اس کو معاف کیجیے، اس کو قبول کیجیے اور اس کا ثواب میرے والد محترم کو یا جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیجیے۔ اتنا آسان کام، اس سے آسان کام کوئی کچھ نہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہم اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے آسان کام شریعت اسلام میں وہ ایصال ثواب۔ تو مردوں کو انتظار رہتا ہے، بلکہ وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتیوں کی وہ آہٹ سنتے ہیں، واپس جاتے وقت ان کے جوتیوں کی وہ آہٹ سنتے ہیں۔ اور مردے ہماری باتوں کو، جو بات اللہ ان کو سنانا چاہتے ہیں، ان باتوں کو وہ سنتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو سلام کیا کرو، قبرستان میں جب جاؤ تو سلام کیا کرو۔ اس سلام کی بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اے قبرستان والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ اس سلام کی بھی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کچھ کر دیں گے یا یہ مشکل کا حل نکال دیں گے، یہ درست نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ باتوں کو سنتے ہیں۔ ہر مردے کا قبر میں جانے کے بعد روح اور جسم دونوں سے واسطہ رہتا ہے۔ عذاب روح کو ہوتا ہے، ثواب بھی روح کو ہوتا ہے، لیکن جسم سے بھی اس کا کسی نہ کسی درجے میں واسطہ ہوتا ہے۔ اور اس حیات کو، اس زندگی کو برزخی حیات کہتے ہیں، برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اور جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے میدان کارزار میں، اس کا اپنے جسم سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ واسطہ ہوتا ہے، زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہیں کہو، وہ تو زندہ ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی بھی دی جاتی ہے۔ شہید کے لیے اللہ نے عالم برزخ میں کچھ ان کے لطف کے لیے روزی روٹی کا بھی انتظام کیا ہے، اور اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس چیز کو اللہ نے کھولا نہیں۔ اور سب سے زیادہ مضبوط تعلق انبیاء علیہ والسلام کا اپنے جسموں سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نبی کی رخصتی اپنے حقیقی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ان کے جسم کو نہ زمین کھا سکتی ہے، نہ کیڑے اور مکوڑے ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ اتنا مضبوط ان کی روح کا اپنے جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ گویا کہ بس دنیا کی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن قریب ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ دنیا ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ تو ان کی میراث تقسیم کی جاتی، نہ
انبیاء کی بیویوں کو اجازت ہوتی کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کریں، وہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اور کتنے نبیوں کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ شریعت نے ان کو مکلف کیا ہے، اللہ کا حکم. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس نماز میں انہیں سرور آتا ہے، اللہ سے قرب نصیب ہوتا ہے. تو سب سے مضبوط تعلق وہ نبی کا ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ. لیکن عام انسان کا بھی روح کے ساتھ جسم کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. اسی لیے جب ثواب یعنی راحت اللہ کی طرف سے قبر میں ہوتی ہے یا عذاب اللہ کی طرف سے قبر میں ہوتا ہے تو جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے، یہ چیز دونوں کو محسوس ہوتی ہے. تو اس قبرستان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا کہ حتی زرتم المقابر، افسوس ہے تم پر کہ تم اتنے غافل ہو گئے ایک دوسرے سے بڑھنے میں کہ قبرستانوں تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، کل قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ آگے بڑھنے کی چیز کون سی تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والی چیزیں کون سی تھی. دنیا کی راحتوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی تھی، یا نیکیوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی تھی. کلا لو تعلمون علم الیقین، آنکھوں سے دیکھ لو گے. ایک تو یقین ہوتا ہے جو اس بات سے جو کسی کو آپ بتائیں، اور ایک یقین آتا ہے آنکھوں دیکھی، آنکھ سے دیکھ کر. تو آنکھوں دیکھی بات کا یقین زیادہ ہوتا ہے، اس سے علم زیادہ حاصل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان آنکھوں ہی سے کل قیامت کے دن تمہیں اپنی اس غلط کاری کا اور اس غلط کاری کے انجام کا پتہ چل جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دوزخ کو دیکھو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں اور اپنی راحتوں کے بارے میں سوال کریں. یہ انسان کا پورا جسم، انسان کو ملنے والی ہر نعمت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن جب بات ہوگی تو ہم سے جواب نہیں کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ شمار سے باہر ہے، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے خود انسان اپنی ہی ذات پر غور کرے. تو نعمتوں کے خزانے ہیں، نعمتوں کے ڈھیر ہیں، اس میں سے کسی ایک نعمت پر بھی اگر وہ ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو پائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً رات کو باہر نہیں آتے تھے، نہ کسی سے ملاقات کرتے تھے. یہ دن دوپہر کے وقت میں نہ کسی سے ملاقات کرتے تھے اور نہ کوئی صحابی آپ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. اور یہ آرام کا وقت ہوتا تھا. اتفاق کی بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی دن کے فاقے سے تھے، بھوک لگی، بھوک کا احساس ہوا. حضور بھی اتفاق سے اس دن گھر سے باہر تشریف لائے، سخت دوپہر. اور جب ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا بات، یعنی حیرت اس بات کی تھی کہ اس وقت تو عموماً آتے نہیں باہر، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی، تو کیا بات، کیسے باہر آئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ساری بھوک بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا شوق کھینچ لائے. اب کچھ دیر گزری تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ بھی نہیں آتے اس وقت، یہ کیا کوئی صحابی آتے ہی نہیں؟ تو پوچھا کہ کیا بات کہ یا رسول اللہ بھوک کی شدت بڑی تڑپا رہی. انہوں نے تو بالکل صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی. یہی معاملہ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا اور یہی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو باہر ہوا گئے. اب فرمائے کہ چلو ابو الحسن کے یہاں چلتے ہیں. ابو الحسن کے گھر گئے. یہ بڑے مالدار آدمی تھے، باغات بھی تھے، سخی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے بڑا نوازا تھا. اب جب گئے تو گھر پہ نہیں تھے. ان کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہیں، کہ وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے. ابھی یہ حضرات بیٹھی تھے کہ وہ آ گئے. ان کے تو جیسے چاندی ہو گئی ہو، خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ تو مارے خوشی کے رک نہیں پا رہے کہ اللہ کے رسول میرے گھرانے میں. فوراً لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میری تو قسمت کھل گئی. اور فرمائے کہ بٹھایا، پہلے تو ایک چٹائی بچھائی، باغ میں لے گئے، وہاں چٹائی بچھائی. چٹائی بچھانے کے بعد تینوں کو آرام سے بٹھایا. انگور کا ایک خوشہ یعنی گچھا وہ ایسا توڑ کر کے لائے کہ اس میں کچھ
انگور کچے تھے اور کچھ پکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں تو کچھ کچے نہیں ہیں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی کہ وہ کچا پسند کرتے ہیں اور بعض پکا پسند کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دونوں طرح کے لے کے چلتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کے اس احساس کی بڑی تعریف کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی راحت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. مہمان کو کیا چیز پسند ہے وہ چیز کھلانی چاہیے، اپنی پسند کی چیز نہیں. اور اس لیے مختلف چیزیں رکھنی چاہیے. دسترخوان وسیع ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ پھیکی چائے دسترخوان پہ رکھ دے مہمانوں کے سامنے بھی، تو ظاہر سی بات مہمان کے لیے پریشانی کی بات ہوگی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مہمان ایسا نہ ہو کہ جس کو ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی، میزبانی پسند نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. اس کے بعد ان حضرات نے وہ انگور کا وہ گچھا کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ ٹھنڈی چھاؤں یعنی یہ ٹھنڈا سایہ، یہ تازہ کھجوریں، انگور کا گچھا اور یہ ٹھنڈا پانی، یہ اللہ کی طرف سے راحت ہے. اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کب سوال کی بات ہو رہی؟ جب تینوں بھوکے ہیں، فاقوں سے ہیں. اب ہم خود اپنی ذات پہ غور کریں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کتنی اپنی راحتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. نعمت کا احساس تو تب ہوگا جب غریبوں میں جا کے بیٹھیں، فقیروں میں اپنے وقت کو گزاریں، اپنے سے نچلے درجے لوگوں کی طرف دیکھیں. نگاہیں تو ہمیشہ اوپر کے لوگوں کی طرف ہوتی ہیں. نگاہیں تو ہمیشہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کی طرف ہوتی کہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس کے گھر میں تو یہ لگا ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے. اگر آپ فقیروں میں کچھ وقت گزارو جو پائی پائی کے محتاج ہیں اور کتنے عرصہ ان کو اچھا کھانا کھائے وہ گزر جاتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ میری دال بھی اس سے بہتر ہے، میری چٹنی بھی اس سے بہتر ہے. تو یہاں جو کچھ بھی اللہ عطا فرما رہے ہیں وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں ساری زندگی اس سجدے میں گزار دی جائے ناک رگڑ کر کے، اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہر نعمت کے بارے میں 5 چیزیں تو ایسی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اس کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا. باقی اور چیزوں کے بارے میں اللہ چاہیں گے تو پوچھیں گے اور نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی درگزر فرما دیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے جذبے نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، تم جلد ہی جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، تم جلد ہی جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، کاش تم اطمینان کی جانکاری کے طور پر جان لیتے. لترون الجحیم. تم یقیناً دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر تم یقیناً اسے اطمینان کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر یقیناً تم سے راحت و آرام کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں اس دن ضرور پوچھا جائے گا.